بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھنا نفلی عبادتوں میں افضل ترین ہے اور خاص طور پر درود ابراہیمی پڑھنا۔ اس درود کو پڑھنے والے کے گناہ فرشتے 3 دن تک نہیں لکھتے، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے۔ اس درود پاک کو پڑھنے والے کو قبر میں نہ مٹی کھائے گی نہ کیڑے۔ درود پاک کے فائدے سب کو بتائیں، اس ویڈیو کو شیئر کریں کیونکہ اچھی بات کسی کو بتانا بھی صدقہ ہے۔ درود پاک ایسی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ سے موافقت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ وہ خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو مومن کو بھی درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرشتوں سے بھی موافقت ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ درود پاک کا پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور دعا کا مستحق بننے کا سبب ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا 10 رحمتوں، 10 گناہوں سے بخشش اور 10 درجے بلند ہونے کا سبب بنتا ہے۔ 100 مرتبہ درود پڑھنا جہنمی نفاق سے نجات ملتی ہے۔ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا 100 حاجتیں پوری ہونے کا سبب بنتا ہے۔ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا شہیدوں کے ساتھ رہنے کا سبب ہے۔ 1 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے 1 رات کے برابر ثواب ملتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کے لیے مخلوق استغفار کرتی ہے۔ نماز میں جو درود پڑھا جاتا ہے اسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ اسی وجہ ہے کہ اس کا نام درود ابراہیمی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنی دعا میں کہا، یا اللہ، نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو بوڑھا اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس دعا پر حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ، حضرت اسحاق علیہ السلام نے آمین کہا۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی دعا میں کہا، اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو نوجوان اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعتیں پڑھے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ خاندان کے باقی لوگوں نے آمین کہا۔ اسی طرح حضرت اسحاق نے دعا کی، اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو ادھیڑ عمر اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعتیں پڑھے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ خاندان کے بقیہ لوگوں نے آمین کہا۔ اسی طرح حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ نے دعا کی، اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو لڑکی، جو عورت اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعتیں پڑھے اس کے حق میں ہماری شفاعت قبول فرما۔ باقی سارے خاندان نے آمین کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا یہ بیش بہا تحفہ جو امت محمدیہ کے حق میں پیش کیا گیا، اس کے بدلے میں امت محمدیہ کو یہ حکم دیا گیا کہ خاندان ابراہیم علیہ السلام کے حق میں 5 نمازوں میں دعا کیا کرو، اور اس دعا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی کی صورت میں بیان فرمایا۔ اس درود پاک سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان ابراہیم سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی محبت کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابراہیم رکھا تھا۔ اس کے علاوہ شب معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، میں اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیجئے گا، اور اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی میں ان پر سلام پیش کیا۔ یہ درود تمام درودوں سے افضل ہے کیونکہ اس درود کے الفاظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ ہیں۔ اس لیے اس درود پاک کو نماز کے علاوہ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ یہ دینی و دنیاوی فیوز و برکات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اور اللہ کی رحمت اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے اور قدم قدم پر اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ حاجات پوری ہوتی ہیں، حضور کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پورے دل سے درود پاک پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔